صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیے جانے والے سلسلے مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فیضان درود و سلام، فیضان درود و سلام، فیضان درود و سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسول اکرم، نور مجسم، شاہ بنی آدم، رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے۔ ثلاثۃ یوم القیامۃ تحت عرش اللہ، یوم لا ظل الا ظلہ۔ قیامت کے روز اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تین شخص اللہ تبارک و تعالی کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا من فرج عن مکروب امتی، وہ شخص جو میرے کسی امتی کی پریشانی دور کرے، ومن احیا سنتی، اور میری سنت کو زندہ کرنے والا، ومن اکثر الصلاۃ علیہ، اور مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، حصول برکت، ترقی معرفت اور میٹھے میٹھے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قربت حاصل کرنے کے لیے درود و سلام بہترین ذریعہ ہے۔ اگر کوئی خوش نصیب زندگی بھر اپنے محسن آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے پھول نچھاور کرتا رہتا ہے تو روز قیامت اسے نہ صرف اللہ تبارک و تعالی کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، بلکہ وہ مکی مدنی سرکار شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بھی بن جائے گا۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ دن رات اپنے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں خوب خوب درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے رہنا چاہیے کہ اس کے فضائل و ثمرات بے حساب ہیں۔ چنانچہ اس ضمن میں چند احادیث مبارکہ سنیے اور درود پاک کی عادت بنا لیجیے۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بشارت نشان ہے من صلی علی فی یوم 50 مرہ، جو دن بھر مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، صافحتہ یوم القیامہ، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
میرے مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے کوئی سخت حاجت درپیش ہو تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے، کیونکہ یہ مصائب و آلام کو دور کر دیتا ہے اور روزی میں برکت اور حاجت کو پورا کرتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا، مشکلیں ان کی حل ہوئی، قسمتیں ان کی کھل گئی، مشکلیں ان کی حل ہوئی، قسمتیں ان کی کھل گئی، ورد جنہوں نے کر لیا، ورد جنہوں نے کر لیا، صلی علی محمد صلی علی نبینا، صلی علی محمد صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، درود و سلام کی عادت بنانے کے لیے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے، کیونکہ اچھی صحبت کی برکت سے ہمیں نہ صرف کثرت سے درود پاک پڑھنے کا جذبہ نصیب ہوگا، بلکہ میٹھے میٹھے غمخوار آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی سعادت بھی حاصل ہوگی۔ کہا جاتا ہے کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، تل کو گلاب کے پھول میں رکھ دو تو اس کی صحبت میں رہ کر گلابی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر عاشقان رسول کی صحبت میں رہنے والا اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مہربانی سے بے وقت پتھر بھی انمول ہیرا بن جاتا ہے، خوب جگمگاتا اور ایسی شان سے پائے کے اجل کو لبیک کہتا ہے کہ دیکھنے سننے والا اس پر رش کرتا ہے اور جینے کے بجائے ایسی موت کی آرزو کرنے لگتا ہے۔ چنانچہ اسی ضمن میں ایک مدنی بہار سنیے اور جھوم اٹھیے۔ چکوال پنجاب پاکستان کے ایک مقیم اسلامی بھائی کے تحریری بیان کا خلاصہ ہے، میرے تایا جان حاجی محمد نسیم اتاری جنہوں نے میری پرورش کی، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے بے انتہا محبت کرتے تھے اور مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفہ و تعظیمہ سے تو ان کی محبت کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے اپنی ملازمت کے اختتام پر ملنے والی تمام رقم سفر حج و زیارت مدینہ پر خرچ کر دی۔ جب میں دعوت اسلامی کے مشبار مدنی ماحول سے وابستہ ہوا تو میرے سر پر سبز امامہ شریف دیکھ کر بہت خوش ہوتے اور کہتے کہ آپ کو دیکھ کر تو مدینے کی یاد آ جاتی ہے۔ فیضان سنت کا درس سنتے تو بے اختیار رونے لگتے۔ انتقال سے ایک ہفتے پہلے مسجد میں نمازیوں سے کہنے لگے، ہو سکتا ہے اگلے ہفتے ملاقات نہ ہو۔ زندگی کے آخری 3 دن میں نے انہیں 3 ورد کثرت سے کرتے دیکھا، نمبر 1 استغفار، نمبر 2 کلمہ شریف، نمبر 3 الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ انہوں نے اپنی زندگی کی آخری رات مجھے جگایا اور کہا کہ وضو کر کے آؤ اور مجھے سورہ یاسین سناؤ۔ میں نے حکم کی تعمیل کی، سورہ یاسین سن کر فرمانے لگے، مجھے بہت سکون حاصل ہوا ہے۔ 17 رمضان مبارک 1426 ہجری کو میں نے ایک جگہ کام سے جانا تھا، میں نے اجازت مانگی تو فرمانے لگے مت جاؤ، شاید پھر واپس آنا پڑے۔ جب صبح ہوئی تو ان کی آنکھیں چھت پر ٹکی ہوئی تھیں اور پورا جسم یہاں تک کہ بستر بھی پسینے سے تربتر تھا۔ 5 منٹ تک ان پر بے ہوشی طاری رہی، پھر ہوش میں آئے اور کہنے لگے وقت بہت کم ہے، ہم نے سوچا کہ طبیعت زیادہ خراب ہے، شاید اس لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں، لہذا ہم انہیں فوراً اسپتال لے گئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے اسپتال میں موجود لوگوں کو اکٹھا کر لیا اور انہیں کہا کہ تم بھی کلمہ پڑھو، میں بھی پڑھتا ہوں۔ کچھ لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ بابا جی مرنے کا کہہ رہے ہیں لیکن لگتا نہیں کہ یہ مریں گے۔ اس کے بعد
تایا جان نے یہ الفاظ کہے، یا اللہ عز و جل ایک بار پھر مدینے لے جا، اور پھر کلمہ شریف اور درود و سلام پڑھتے ہوئے انہوں نے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کچھ دنوں بعد مجھ گناہگار و بدکار کو خواب میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی سعادت نصیب ہوئی۔ آپ کے ساتھ میں نے اپنے تایا جان کو بھی دیکھا، وہ فرما رہے تھے کہ حاجی مشتاق علی رحمت الرزاق بھی یہیں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج معاشرے کے ناگفتہ بے حالات میں گناہوں کا زوردار سیلاب جسے دیکھو بہائے لیے جا رہا ہے، ایسے میں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول کسی نعمت عظمیٰ سے کم نہیں، اس سے ہر دم وابستہ رہیے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے نیکیاں کرنے، گناہوں سے بچنے، درود و سلام کی عادت اور سنتوں پر عمل کرنے کا ذہن بنے گا۔ یقیناً جو شخص اچھی صحبت کی برکت سے حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتا رہے اور اپنی ساری زندگی آپ کی سنتوں کی پیروی میں بسر کرتا رہے، تو اللہ عز و جل اس خوش نصیب کو جنت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے گا، جیسا کہ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یاد رکھیے، حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور آپ کی سنت مقدسہ کی اتباع اور پیروی ہر مسلمان پر واجب و لازم ہے۔ رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ ترجمہ کنز الایمان، اے رسول فرما دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اسی لیے آسمان امت کے چمکتے ستارے، ہدایت کے چاند تارے، اللہ و رسول کے پیارے صحابہ کرام علیہم الرضوان آپ کی ہر سنت کریمہ کی اتباع کو اپنی زندگی کے ہر دم قدم پر اپنے لیے لازم الایمان اور واجب العمل سمجھتے تھے، اور بال برابر بھی کبھی کسی معاملے میں اپنے پیارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس سنتوں سے انحراف یا ترک گوارا نہیں کر سکتے تھے۔ اسی عشق کامل کے طفیل صحابہ کرام علیہم الرضوان کو دنیا میں اختیار و اقتدار اور آخرت میں عزت و وقار ملا۔ یہ ان کے عشق کا کمال تھا کہ مشکل سے مشکل گھڑی اور کٹھن سے کٹھن وقت میں بھی انہیں اتباع رسول سے منہ پھیرنا گوارا نہ تھا۔ وہ ہر مرحلہ میں اپنے محبوب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نقش پا ڈھونڈتے اور اسی کو مشعل راہ بنا کر اپنی پوری زندگیاں گزار دیتے۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، لاحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، لاحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اندھیری رات
چلے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا اور دو راستے دکھائے. ایک راستہ جنت کی طرف جاتا ہے اور دوسرے راستے کی انتہا جہنم ہے. اللہ عز و جل نے ہمیں سیدھے راستے پر چلنے اور اچھے طریقے پر زندگی گزارنے کے لیے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی اطاعت و فرما برداری کا پابند بنایا اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کردار کو بہترین نمونہ عمل بتایا. چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. ترجمہ کنز الایمان، بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے. حضرت صدر الافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علی رحمت اللہ الہادی خزائن العرفان میں اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں، ان کی اچھی طرح اتباع کرو اور دین الہی کی مدد کرو اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑو اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چلو، یہ بہتر ہے. حضرت جنید بغدادی علی رحمت اللہ الہادی کا قول ہے کہ کوئی شخص بھی اللہ تبارک و تعالی تک اس کی توفیق کے بغیر نہیں پہنچا اور اللہ عز و جل تک پہنچنے کا راستہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء اور اتباع ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے مدنی چینل کے ناظرین، حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع یقیناً ہماری زندگی کے ہر گوشے میں ہمارے لیے مشعل راہ ہے. جہاں سنت پر عمل کرنے میں ثواب ملتا ہے وہیں اس کے دنیاوی فوائد بھی کثیر ہیں. کھانے سے پہلے دونوں ہاتھ پہنچوں تک دھونا سنت ہے. منہ کا اگلا حصہ دھونا اور کلی بھی کر لینا چاہیے، کیونکہ ہاتھوں سے جدا جدا کام کیے جاتے ہیں اور وہ مختلف چیزوں سے مس ہوتے ہیں، لہذا ان پر میل کچیل اور کئی طرح کے جراثیم لگ جاتے ہیں. کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لینے سے ان کی صفائی ہو جاتی ہے اور اس سنت کی برکت کے سبب ہمیں کئی بیماریوں سے تحفظ بھی حاصل ہو جاتا ہے. کہا جاتا ہے ایک ٹرک ڈرائیور نے ہوٹل میں کھانا کھایا اور کھانے کے فوراً بعد تڑپ تڑپ کر مر گیا. دوسرے کئی لوگوں نے بھی اس ہوٹل میں کھانا کھایا، انہیں کچھ بھی نہ ہوا. تحقیق شروع ہوئی، کسی نے بتایا کہ ڈرائیور نے کھانے سے قبل ہوٹل کے قریب ٹرک کے ٹائر چیک کیے تھے، پھر ہاتھ دھوئے بغیر اس نے کھانا کھا لیا تھا. چنانچہ ٹرک کے ٹائروں کو چیک کیا گیا تو انکشاف ہوا پہیے کے نیچے ایک زہریلا سانپ کچلا گیا تھا جس کا زہر ٹائر پر پھیل گیا اور وہ ڈرائیور کے ہاتھوں پر لگ گیا. ہاتھ نہ دھونے کے سبب کھانے کے ساتھ وہ زہر پیٹ میں چلا گیا جو کہ ڈرائیور کی فوری موت کا سبب ہو گیا. ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اللہ کی رحمت سے سنت میں شرافت ہے، اللہ کی رحمت سے سنت میں شرافت ہے، سرکار کی سنت میں ہم سب کی حفاظت ہے، سرکار کی سنت میں ہم سب کی حفاظت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اے ہمارے پیارے پیارے رب تعالی، ہمیں حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر خوب سے خوب کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما اور آپ کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. فیضان درود و سلام، فیضان درود و سلام، فیضان درود و سلام. صلوا علی الحبیب
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ نے جو ابھی سلسلہ ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 030126127176 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں۔